توریت کا وہ حصہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں اور بشارتوں سے متعلق تھا، یہود اس کو نہیں مانتے۔ صحیح، کتنا بھی معمولی درجے کا کام صحیح، یہ بھیک مانگنے سے بہتر ہے۔ بکریاں چرانا ایک تو محنت مزدوری کر کے کمانا ہے ایک، اور دوسرا کتنا بھی چھوٹا کام، اس لیے کہ بکریاں چرانا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، چھوٹا کام، لیکن کتنا چھوٹا کام بھی ہو بھیک مانگنے سے بہتر ہے۔ صلاحیت سے چھوٹا کام کرنا یہ اپنی صلاحیتوں کی ناقدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس سے پہلے نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا تھا۔ پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے تیمم کے احکامات اور اس کے شرائط وغیرہ کا ذکر تھا۔ اور اس سے پہلے یہودیوں کی برائیوں کا ذکر تھا۔ قرآن کریم یہودیوں کی، اہل کتاب کی برائیوں کو، ان کی قباحتوں کو بڑی تفصیل سے ذکر کرتا ہے۔ اس لیے ذکر کرتا ہے تاکہ ان کی برائیوں سے آدمی اپنے آپ کو اور اپنے دامن کو ملوث ہونے سے بچا سکے۔ پتہ چلے گا آدمی کو یہ برائی ہے، یہ گناہ ہے، یہ معصیت ہے، یہ بری عادت ہے، تبھی آدمی اس سے اپنے دامن کو بچا سکتا ہے اور اس سے بچنے کے اسباب اختیار کر سکتا ہے۔ اسی لیے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی وہ تفسیر جو حدیثوں میں آئی ہے، منصوص تفسیر یہود و نصارہ سے آئی ہے، اس پر بڑا تفصیل سے کلام ہوا ہے۔ یہاں اللہ کہتے ہیں کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو اوتو نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا۔ اس کی 3 تفسیریں کی گئی ہیں۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا اہل کتاب کو، ایسا نہیں ہے انداز۔ اس وقت انداز یہ ہے آیت کا کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا کچھ حصہ عطا کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل میں 104 کتابیں نازل ہوئی۔ کتنی؟ 104۔ اس میں 4 مشہور ہیں، 3 مشہور ہیں، توریت، زبور، انجیل۔ کہتے ہیں ان کو یہ کتابیں دی گئی، نازل تو 104 ہوئی، وہ تو باقی نہیں رہی۔ ان 104 میں سے ان 3 کتابوں کو، اہل کتاب میں سے یہ 3 کتابوں کو قرآن نے کہا کہ ان کو کچھ حصہ دیا گیا ہے کتاب کا۔ الکتاب یہ جنس ہے، یعنی 104 کتابیں جو بنی اسرائیل میں نازل ہوئی، اس کا کچھ حصہ یعنی 3 کتابیں، 3 کتابوں کے علم کو دیا گیا ہے۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو ہم نے کتاب کا کچھ حصہ عطا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سے مراد توریت ہے،
توریت کا وہ حصہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں اور بشارتوں سے متعلق تھا، یہود اس کو نہیں مانتے تھے۔ تو کہاں یہ پوری توریت کو تو نہیں مانتے، اب اس صورت میں الکتاب سے مراد توریت ہے۔ توریت پوری توریت کو نہیں مانتے، توریت کے اس حصے کو نہیں مانتے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں اور حضور کے کمالات اور حضور کے تعلق سے جو پیشن گوئیاں اور بشارتوں سے متعلق جو مضامین ہیں اسے نہیں مانتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو توریت کا بھی کچھ حصہ عطا کیا گیا ہے، یہ دوسری تفسیر ہے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ ان کو پوری توریت دی گئی، لیکن علم کی حد تک، معلومات کی حد تک ان کو توریت سے حصہ ملا ہے، عمل کا حصہ نہیں ملا، اس لیے کہ قرآن علم کے اس حصے کو جس پر عمل نہ ہو اسے علم ہی نہیں مانتا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، علم کا وہ حصہ جس پر آدمی کو عمل کی توفیق نہ ہو، علم کے حصے کو کہو یا معلومات کے اس حصے کو، قرآن اور شریعت کی زبان میں اسے علم نہیں کہا جاتا۔ تو الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جن کو کتاب کا کچھ حصہ عطا کیا گیا ہے، یشترون الضلالۃ، کہ وہ انہوں نے گمراہی خرید لی ہے، یہ گمراہی خریدتے ہیں، اہل کتاب ہو کر گمراہی خرید رہے ہیں۔ علم کا تو تقاضا یہ تھا کہ ہدایت پر آ جاتے، علم کا تقاضا یہ تھا کہ ہدایت پر آتے، لیکن انہوں نے پڑھ کر، توریت کو پڑھ کر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو ترجیح دی ہے، اور ہدایت کے مقابلے میں انہوں نے گمراہی کو اختیار کر رکھا ہے، گمراہی کے راستے پر چلنے کو ترجیح دی ہے۔ یشترون الضلالۃ، ہدایت کے لیے علم کافی نہیں ہے، ہدایت کے لیے ہدایت حاصل کرنے کی نیت ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن نے ایک جگہ کہا کہ یہدی بہ کثیرا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ وہ اللہ کی کتاب ہے کہ اس کے ذریعے سے مخلوق کا ایک بہت بڑا حصہ اس سے ہدایت پاتا ہے، وہیں پر یہی کتاب بہت سارے لوگوں کے گمراہی کا سبب بھی بنتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس کے مضامین پر عمل کرنے اور اس کے مضامین کو قبول کرنے کی نیت نہیں کی ہے۔ دوسرا، اس سے یہ پتہ چلا کہ علم کے تقاضوں کو پامال کرنا یہ یہودیت ہے۔ بولو، علم کے تقاضوں کو پامال کرنا کیا ہے؟ یہ یہودیت ہے، یہودیوں کا طریقہ و شیوا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے اسی کو کہا کہ یہ جو نبی کا انکار کرتے ہیں یہ غلط فہمی کی وجہ سے کہ نبی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، اس وجہ سے نہیں، الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ نبی کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ ایک میدان میں 100 بچے کھیل رہے ہوں، اس میں سے آدمی اپنے بچے کو آسانی سے پہچان لیتا ہے۔ 1000 بچے کھیل رہے ہیں، 1,00,000 بچے کھیل رہے ہوں، باپ اپنے بچے کو بڑی آسانی سے پہچان لیتا ہے، کہیں اس سے بھی اچھی طرح نبی کو پہچانتے ہیں۔ لیکن ان کے نبی کا انکار کرنے کی وجہ غلط فہمی نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ یہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہوں، کم فہمی کا شکار ہو گئے ہوں، ان کو کوئی اعتراض ہو نہیں، یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ نبی ہے اور توریت میں ان کے متعلق پیشین گوئیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود جان بوجھ کر یہ نبی کے انکار، ان کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں۔ یشترون الضلالۃ، یہ کہتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں وہ یریدون ان تضلوا السبیل، اور وہ ایک تو خود ڈوب گئے، اپنے علم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آدمی ڈوب جاتا ہے، اور دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ راست سے ہٹ جاؤ، تم بھی گمراہ ہو جاؤ، ان کی یہ تمنا ہے، ان کے یہ ارادے ہیں۔ اور اللہ آگے کہتے ہیں واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ،
اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ دوست دشمن کے پہچاننے میں ایک انسان کو تو دھوکہ لگ سکتا ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہو، جو انسانوں کا خالق و مالک ہو، جو عالم الغیب ہو، جو دلوں پر گزرنے والے خیالات تک سے باخبر ہو، اس کو انسان کی حقیقت، سچائی، نفاق، اس کو پہچاننے میں کیا اس کو دشواری ہے، کیا مشکل ہے اور کیا دھوکہ لگ سکتا ہے۔ مخلوق کو دھوکہ دے سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو، اللہ رب العالمین کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ نے تمہارے دشمنوں کا پتہ دیا ہے، بتا دیا کہ تمہارے اصل دشمن کون ہیں۔ اپنے دشمنوں کو خوب پہچانو، اور اللہ نے جو آپ کے دشمنوں کا پتہ دیا ہے اس پر بھروسہ کرو۔ ہم کہتے تو ہیں کہ حضور ہمارا آئیڈیل ہے، لیکن ہمارا آئیڈیل امریکہ ہے، یورپ ہمارا آئیڈیل ہے، مغرب ہمارا آئیڈیل ہے، لندن ہمارا آئیڈیل ہے۔ کہتے تو ہیں کہ حضور ہمارا آئیڈیل ہیں، لیکن حضور کو کوئی آئیڈیل بنانے تیار نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، گالیاں یہودیوں کو دیتے ہیں لیکن چل رہے ہیں انہی کے طریقے پر، لعنت تو کرتے ہیں یہود و نصارہ پر، لیکن ہماری زندگیوں کے طریقے کو دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگیاں انہی کے پیچھے، ہم انہی کے تابع ہیں، ہم انہی کے فالوور اور پیروکار ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں تمہارے دشمنوں کو جان کر اس نے تمہیں پتہ دے دیا ہے، بتا دیا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں۔ اب بچنا کیا مشکل ہے؟ بچنا اس وقت تک مشکل ہے جب تک دشمن کا پتہ نہ ہو۔ جب اللہ نے دشمن کا پتہ دے دیا تو اب بچنا یہ تمہارا کام ہے۔ آگے کہتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی، دشمن سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اللہ تمہارا کارساز ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور مددگار کی حیثیت سے اللہ کافی ہے۔ جب تمہارا مددگار اللہ ہے تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ دشمن سے ایک لمحے کے لیے غافل ہونے کا موقع نہیں ہے، بے فکر ہونے کا موقع نہیں ہے۔ یہ ہے اس کا مضمون۔ وہ کتنے بھی طاقتور ہوں، ہر طاقت اللہ کے مقابلے میں آ کر چھوٹی ہو جاتی ہے، ہر طاقت اللہ کے مقابلے میں آ کر چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اسی وقت تک سامنے والا دندناتا ہے جب تک اللہ کی نصرت نہ اتر جائے۔ جب اللہ کی نصرت اترتی ہے تو سلطنتیں 2 سیکنڈ میں پلٹ جاتی ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، لیکن اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے جو ان دشمنوں سے بچنے کے اسباب اختیار کرتا ہے۔ لیکن ایک آدمی دشمن کو اپنا دوست سمجھنے کی غلطی بار بار کر رہا ہے، یہ بتانے کے بعد بھی کہ یہ تمہارا دشمن ہے، پھر بھی اس سے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، تو اس میں تو اللہ کا کیا قصور ہے؟ آگے کہتے ہیں من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں کے ایک اور برائی کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہودیوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں جو یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو آیتوں کو ان کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں، یعنی توریت کی کچھ آیتوں کو ہی مٹا دیتے ہیں، جس میں حضور کا تذکرہ تھا کہ یہ آخری نبی ہیں اور یہ آنے والے ہیں، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، اس کی بشارتیں موجود تھی۔ بلکہ پہلی کتابوں میں حضور سے متعلق حضور کا حلیہ اتنا واضح اور کلیئر بیان کیا گیا تھا کہ صحابہ کی ایک جماعت ایک علاقے میں گئی تو وہاں کے بادشاہ نے پوچھا کہ سنا ہے کہ حجاز میں، مکے میں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہاں جی کیا ہے۔ کہا پھر اس کے بعد وہ لے کر کے اپنے میوزیم کو گیا اور ایک پردہ اٹھایا تو صحابہ نے کہا یہی ہم جس کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے یہ وہی ہیں، یہ انہی کی تصویر ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ وہ صدیق اکبر کی تصویر تھی، کہا یہ ابو بکر صدیق ہیں۔
پھر جب تیسرا پردہ اٹھایا تو صحابہ چیخ اٹھے، کہا یہ فاروق اعظم ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے اس آخری نبی کا حلیہ اتنا صاف واضح طور پر پہلی کتابوں میں لکھا گیا تھا کہ وہ حلیے کو دیکھ کر نہیں، حضور کو دیکھ کر نہیں، وہ حضور کی اس تفصیلات کو پڑھ کر انہوں نے حضور کی تصویر و مجسمہ بنایا تھا۔ تو کتنا واضح اور کلیئر حضور کا حلیہ پہلی کتابوں میں بیان کیا گیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جن آیتوں میں حضور کا تذکرہ تھا اس کو ایک تو اس وجہ سے، اپنی عزت کی وجہ سے، کہ اگر ہم نے حضور کے نبی ہونے کے بارے میں آیتیں پڑھ کر کے سنا دی توریت کی تو یہ لوگ حضور پر ایمان لے آئیں گے۔ حضور پر ایمان لانے کے دو نقصانات ہوں گے۔ ایک نقصان یہ ہوگا کہ ہماری جو بچی کچی عزت ہے وہ مٹی میں مل جائے گی اور ہم کو حضور کے تابع اور غلام بن کر کے رہنا پڑے گا، یہ تو ہوگا عزت کا نقصان۔ اور دوسرا، وہ غلط مسئلے بیان کر کے پیسے رشوتیں لیتے تھے، رشوت لے کر غلط مسئلے بتاتے تھے۔ اگر ہم نے اس نبی کی سچائی کی تصدیق کر دی تو یہ ہماری آمدنیاں بند ہو جائیں گی، یہ دو ان کو خطرے تھے۔ ہاں، اس وجہ سے کیا کرتے تھے، وہ ان آیتوں کو ہی مٹا دیتے تھے۔ اور امام قرطبی وغیرہ نے یہ کہا ہے کہ یہاں تحریف لفظی یعنی آیتوں کو ہی ہٹا دینا، ایک تو وہ بھی کرتے تھے، اس کو تحریف لفظی کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آیتیں موجود ہوتی تھی لیکن اس کے مفہوم کو اس کی غلط مراد بتاتے تھے، اس کو کہتے ہیں تحریف معنوی۔ تو کہتے ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون، ایک تو یہ ہو گیا تھا، ایک برائی۔ دوسری برائی کیا، جب حضور کے مجلس میں حاضر ہوتے تھے ویقولون، کہتے تھے سمعنا، حضور بیان کرتے تھے تو کہتے تھے سمعنا، ہم نے سن لیا، اور دل میں کہتے تھے وعصینا، ہم نہیں مانتے۔ زبان سے تو کہتے تھے ہم نے سن لیا آپ کی بات، اور دل میں کہتے تھے وعصینا، ہم نہیں مانتے تمہاری بات کو ہم قبول نہیں کرتے۔ یعنی تو مجلس میں تو کہتے تھے ہم سنتے ہیں قبول کرتے ہیں، اور مجلس سے جا کر کے باہر کہتے تھے ہم نہیں مانتے، ہم نہیں سنتے کہتے تھے۔ دوسری برائی یہ کہہ کر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کہیں ہمارا معاملہ بھی ایسا تو نہیں ہے، ہمارا معاملہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم کہتے ہوں ہم سنتے ہیں اور دل ہمارا مطمئن نہیں ہے اللہ کے احکامات پر، کسی نہ کسی حکم پر اللہ کے ہمارا دل جو ہے وہ بے اطمینانی کا شکار ہے، اندر سے اعتراض ہے، خلجانات ہیں، شبہات ہیں۔ ایسی ایک تردد اور تذبذب کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ بڑے علماء سے مل کر شریعت کے جس حکم پر آدمی کو بے اطمینانی ہو، علماء سے معلوم کر کے، تفصیلات معلوم کر کے اطمینان کر لینا چاہیے۔ اس بے اطمینانی کی کیفیت لے کر کے آدمی کو آخرت کی طرف نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ آیت کا انکار بھی کفر ہے، آیت پر اعتراض کی کیفیت بھی کفر ہے۔ آپ میری اس بات کو بہت غور سے سنیے، پوری یہودی لابی مشنری اس پر کام کر رہی ہے۔ ان کو اچھا اندازہ ہے کہ مسلمان قرآن کا انکار تو نہیں کرے گا، لیکن ہمارے میں ہمارا جو مشن ہے، ہماری کوششوں کے نتیجے میں قرآن و حدیث کے تعلق سے جو ہے ایک تذبذب کی کیفیت میں مبتلا ہو جائے گا، شبہات میں مبتلا ہو جائے گا۔ ارے یہ کہہ رہے ہیں ایسا کہیں ایسا تو نہیں ہے، یہ کیفیت میں، یہ کیفیت بھی کفر ہے۔ ہاں، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور تیسری کہتے ہیں وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعْ۔ یہ اصل میں اس کا جو ظاہر ہے وہ دیکھیے ایک دعائیہ جملہ ہے یہ کہ آپ سنائیے ہم کو، آپ سنائیے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ سنیے۔ غیر مسمع، غیر مسمع مطلب یہ ہے کہ کوئی تکلیف دینے والی بات آپ کے کانوں میں نہ پڑے، یعنی اللہ آپ کو ایسی عزت، اللہ آپ کو ایسا غلبہ عطا کرے
کہ کوئی آدمی آپ کی برائی کرنے والا نہ رہے. جب برائی کرنے والا ہی نہ رہے تو پھر وہ کانوں تک کیسے پہنچے گی؟ برائی کرنے والا ہی نہیں ہے، کانوں تک اس وقت پہنچے گی آواز جب برائی کرنے والا موجود ہو. جب اللہ حضور کو ایسا غلبہ عطا فرمائیں گے کہ کوئی برائی کرنے والا ہی نہ رہے تو پھر وہ برائی کی آواز کانوں تک پہنچنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو بظاہر اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعائیہ جملہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ سنیے، غیر مسمع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو بہرا کر دے. ایک بد دعا ہے جی. یہ یہودی ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ جس کے کئی معنی آتے تھے، اچھا معنی چھوڑ کر برا معنی مراد لیتے تھے، اسی لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے. وسمع غیر مسمع. لیکن بد دعا، دیکھیے یہ بد دعا کے الفاظ ہیں، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ الفاظ بد دعا کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لیکن ایک آدمی بد دعا دیتا ہے تو بد دعا قبول نہیں ہوتی، بد دعا ظالم کے حق میں قبول ہوتی ہے. ایک آدمی خام خواہ بد دعا دے رہا ہے، ایک آدمی خام خواہ بد دعا دے رہا ہے، سامنے والا ظالم نہیں ہے تو اس کے حق میں بد دعا قبول نہیں ہوتی. آگے چوتھی برائی کا ذکر کرتے ہیں، وراعنا. اور وہ حضور کے مجلس میں حاضر ہو کر یہ کہتے تھے وراعنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری رعایت کیجئے، ہماری رعایت میں آپ جو بول رہے تھے اسے دوبارہ بولیے. اس کا ظاہری مطلب ہے، لیکن وہ کہتے ہیں لیم بالسنتہم، زبان کو مروڑ کر راعینا. اس کا مطلب یہ ہے او ہمارے چرواہے. حضور بکریاں چراتے تھے نا حضور، میں آج کہہ رہا تھا جمعہ میں بھی کہ کہہ کر گزر جاتے ہیں وائزین کے حضور نے بکریاں چرائی ہیں. حضور نے کیا چرائی ہیں؟ بولو کیا چرائی ہیں؟ اور یہ کہتے ہیں کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، لیکن نہیں سوچتے کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے. اس کا عام شارحین نے، محدثین نے یہ لکھا ہے کہ بکریاں چرانے سے قوت برداشت میں اضافہ ہوتا ہے، تحمل مزاجی پیدا ہو، اس لیے کہ پوری امت کو سنبھالنا ہے تو آدمی میں ایک برداشت کرنے کی قوت چاہیے. آدمی جو ہے بے صبرہ ہو گیا، آپے سے باہر ہو گیا، کنٹرول سے باہر ہو گیا، اور ہر لمحہ لوگوں کے اوپر چلا جا رہا ہے، لوگوں پر غصہ کر رہا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ ہو رہا ہے تو سارا مجمع بکھر جائے گا. لنفضوا من حولک، بھاگ جائیں گے سارے لوگ. چاہیے تو بکریاں چرا کر وہ ایک تحمل، برداشت کرنے کی قوت کو پیدا کرنا تھا جی. لیکن میرا طالب علم کا ذہن، میں طالب علم ہوں، طالب علم کا ذہن ایسا چلتا ہے، میں اسے ایسا سوچتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کا مطلب ہے نہیں. آپ دیکھیے بڑے علماء سے پوچھئے کہ دیکھیے حضور نے بکریاں چرا کر، روایتوں میں آتا ہے اس کی مزدوری لیا کرتے تھے. حدیث پاک میں ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسب الحلال فریضۃ، کما کر کھانا یہ فرض ہے، یہ صرف جائز نہیں ہے بلکہ یہ ذمہ داری ہے، لازم ہے. بھیک مانگنا حرام ہے. تو سرکار دو عالم، یہ آدمی کی عزت نفس و غیرت کا تقاضا ہے کہ آدمی کسی پر بوجھ نہ بنے، بوجھ نہ بن کر اپنے بازوؤں پر بھروسہ کر کے آدمی مزدوری ہی صحیح، کتنا بھی معمولی درجے کا کام صحیح، یہ بھیک مانگنے سے بہتر ہے. بکریاں چرانا ایک تو محنت مزدوری کر کے کمانا ہے ایک، اور دوسرا کتنا بھی چھوٹا کام، اس لیے کہ بکریاں چرانا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، چھوٹا کام، لیکن کتنا چھوٹا کام بھی ہو بھیک مانگنے سے بہتر ہے. ہاں لوگ جو ہیں چھوٹے درجے کا کام، مثال کے طور پر اگر کسی کو اللہ نے بادشاہ بنانے کے کسی کے حالات ہیں تو اس کو بادشاہ بننا چاہیے. کسی آدمی کے کمپنی کے مالک بننے کے حالات ہیں تو وہ اونر بنے، وہ کسی کی غلامی نہ کرے.
وہ خود کمپنی کا اونر بن سکتا ہے. ہاں اپنی صلاحیت سے چھوٹا کام کرنا یہ اپنی صلاحیتوں کی ناقدری کرنا ہے. جی یہ اور ایک بات اور بتاتا ہوں آپ کو پتہ کی، یہ جو چھوٹی چھوٹی مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اسے چائے بیچنے میں کیا شرم ہے؟ بھیک مانگنے سے تو بہتر ہے. ٹماٹر بیچنے میں کیا شرم کی بات ہے؟ بنڈی میں آلو ڈال کر آلو 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 صبح سے شام تک بیچتا رہے گا. ایک ایک جملے پر عبادت، ایک ایک جملہ عبادت کی فہرست میں لکھا جائے گا. یہاں کھڑے ہو کر لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے اور وہ ٹماٹر بیچ رہا، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ٹماٹر بیچ رہا، ٹماٹر نہیں بیچ رہا، اپنی عبادتوں میں اضافہ کر رہا ہے، اپنی نیکیوں میں اضافہ کر رہا ہے. اب یہ موقع نہیں ہے، وہ اس میں تفصیلات ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آدمی میں تکبر آتا ہے تو وہ دین کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، دنیا کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. جس آدمی کے اندر تکبر ہوتا ہے وہ علم سے محروم ہوتا ہے، وہ نہیں آتا علماء کے پاس، بزرگوں کے پاس نہیں جاتا، اس لیے کہ اس کا تکبر اسے روکتا ہے، کسی کے سامنے چھوٹا بننے سے روکتا ہے. اور دوسرا جس کے اندر تکبر ہوتا ہے وہ چھوٹا کاروبار کرنے سے بھی رکتا ہے، دنیا میں بھی نقصان پہنچاتا ہے. بات بہت دور نکل گئی. وراعنا، تو یہودی یہ کہتے تھے وراعنا، ہماری رعایت کیجئے، لیکن اپنی زبان کو مروڑ کر کہتے تھے وراعنا، او ہمارے چرواہے. یہ تحقیر کے لیے، حقارت کے طور پر کہتے تھے. اور دوسرا اس کا یہودیوں کی زبان میں وراعنا کا مطلب آتا ہے، عربی زبان میں تو اس کا مطلب ہے ہماری رعایت کیجئے، ہم کو ذرا جو آپ نے بیان کیا دوبارہ بیان کیجئے ہماری رعایت میں، ہمارے لحاظ میں مطلب. لیکن یہودیوں کی زبان میں اس کا مطلب احمق، بیوقوف کے آتے ہیں. بتائیے کیسی کیسی گستاخیاں ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی شان میں گستاخی کفر ہے. جی کسی ولی کے شان میں گستاخی کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا. صحابی کے شان میں گستاخی کرنے سے آدمی کافر تو نہیں ہوتا، لیکن کفر کے خطرے پیدا ہو جاتے ہیں. جی کفر کے خطرے پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن نبی کے شان میں گستاخی کرتے ہی آدمی کافر ہو جاتا ہے. لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، ایک تو یہ تھا، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور یہ اس طرح کے گول مول الفاظ استعمال کرتے تھے جس کے دو معنی آتے ہیں، اچھا معنی چھوڑ کر برے معنی مراد لیتے تھے. اور یہ ان کا یہ بھی تھا، اس طرح گستاخی کر کے یہ کہتے تھے دیکھو ہم حضور کا کیسا مذاق اڑا رہے ہیں، حضور کی جناب میں کیسی کیسی گستاخیاں کر رہے ہیں، اگر نبی ہوتے یہ تو ان کو پتہ چل جانا چاہیے تھا. لیکن نبی خاموش بیٹھے، یہ کہتے تھے وَطَعْنًا فِي الدِّينِ. جب آدمی گمراہ ہوتا ہے نا، اس کے گمراہ ہونے کا احساس بھی ختم کر دیا جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں گمراہ ہو چکا ہوں. یہ اللہ کی زبردست پکڑ ہوتی ہے کہ ایک آدمی جاہل ہے اور اس کو اپنی جہالت کا احساس بھی نہیں ہے. یہ اللہ کی خطرناک پکڑ ہوتی ہے دنیا میں. یہ گناہوں کی ایک بڑی سزا ہوتی ہے کہ آدمی گمراہ ہو چکا اور اسے احساس ہی نہیں کہ میں گمراہ ہو چکا ہوں. بتائیے وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے یہ سب برائیاں ذکر کر کے کہتے ہیں کہ تم ایسے الفاظ استعمال مت کرو. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اگر یہ لوگ سمعنا وعصینا کہنے کے بجائے سمعنا وأطعنا کہتے ہیں، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت قبول کر لی آپ کی. اور واسمع، آپ سنیے، صرف اتنا کہتے. وانظرنا، اور رائنا کے بجائے وانظرنا کہتے ہیں حضور ہماری طرف دیکھیے تھوڑا، ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ سے. اگر یہ الفاظ استعمال کرتے اس طرح کے لکان خیر اللہ واقوم، یہ ان کے حق میں بہتر بھی ہوتے واقوم، اور یہ سیدھے بھی ہوتے. سیدھا آدمی سیدھی بات کرتا ہے، جس کا دل ٹیڑھا ہوتا ہے وہ ٹیڑھی بات کرتا ہے. وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن کیا کریں ان کم وقتوں کا، ان کو ہماری اچھی باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، لعنت کر دی، ان کو اپنی رحمت سے اللہ نے دور کر دیا. چلو فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا،
اور ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ایمان لے آئیں گے۔ یہ حضور کی پیشین گوئی ہے، اس میں حضور کے نبوت کی صداقت موجود ہے۔ ایک دیکھیں نبی امی ہے جس نے کہیں کچھ نہیں پڑھا اور یہ اپنے مخالفوں کے درمیان کھڑے ہو کر اتنی قوت کے ساتھ پیشین گوئی کر رہا ہے کہ ان میں سے چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائیں گے۔ مخالفت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ یہ کہتے زبان سے ہی صحیح کہ ہم ایمان لے آئے، پورے کھڑے ہو جاتے، لیکن زبانی اعتبار سے بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم کھڑے ہو، زبان سے بھی نہیں کہا۔ اگر زبان سے بھی کہہ دیتے تو کچھ بات ہوتی، تو فلا یؤمنون، لہذا چند لوگوں کے علاوہ اکا دکا، آج بھی اکا دکا، یہ آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ یہودیوں کے اسلام قبول کیا، اکا دکا کوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے اہل کتاب، آمنوا بما نزلنا، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے۔ نزلنا کا لفظ بتا رہا ہے کہ ہاں یہاں نزول سے نزول قرآن مراد ہے، اس لیے کہ جو نزلنا کا لفظ ہے، بہت غور سے سنیے میری بات، یہ جو نزلنا کا لفظ ہے ایک تو ہے انزال، جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر آیا ہے قرآن میں، اس سے مراد انزال کے معنی عربی میں آتے ہیں پورے کی پوری کتاب ایک وقت میں ہی نازل کر دیا جائے، اسے کہتے ہیں عربی زبان میں انزال۔ لیکن نزلنا کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کو، اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے، یہ حقیقت نہیں بھولنا کبھی، کہ پوری آسمانی کتابوں میں یہ واحد قرآن مجید ایسی کتاب ہے جسے اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ اس کا مطلب یہاں نزلنا سے قرآن مجید مراد ہے، اور اس سے وہ آیت کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے گا جہاں قرآن کریم نے حفاظت کا وعدہ لیا، وہاں کہا انا نحن نزلنا الذکر، تحقیق کہ ہم نے الذکر کو نازل کیا، وہ لفظ استعمال ہوا ہے نزلنا، نزلنا الذکر، تو پتہ چلا کہ صرف قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ ہے، دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت کا وعدہ ہی نہیں لیا اللہ، اس لیے باقی بھی نہیں رہی۔ کہ تآمنوا بما نزلنا، ہم نے جو نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ، ایمان نہیں ہے تبھی تو ایمان لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ہاں، مصدقا لما معکم، جو کتاب تمہارے پاس ہے توریت، وہ اس کی بھی تصدیق کرتی ہے، یعنی جو اصلی کتاب توریت تھی اس کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، اور اس توریت میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جو نبی آئے گا وہ تمہاری توریت کے سچا ہونے کی تصدیق کرے گا۔ اسی لیے ذیل میں مولانا عبد المجید دریابادی نے کسی جگہ لکھا ہے کہ قرآن مجید کو نہ ماننا یہ در حقیقت توریت کو نہ ماننا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس کو اللہ کی کتاب مانو، قرآن مجید پر ایمان لے آؤ، یہ توریت میں تھا۔ قرآن مجید کو نہ ماننے کا مطلب توریت کے اس آیت کو نہیں ماننا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے قرآن مجید کا انکار کر کے توریت کا بھی انکار کر دیا ہے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہے۔ مصدقا لما معکم من قبل ان نطمسا، ایک نبی دوسرے نبی کی تصدیق کرتا ہے، ایک کتاب دوسرے کتاب کی تصدیق کرتا ہے، ایسا نہیں ہے جیسے یہ الیکشن کی پارٹیاں ہیں، سیاسی پارٹیاں، ایک پارٹی دوسرے کی برائیاں کرتی ہے، وہ پارٹی اس کی برائیاں کرتی ہے، نبی ایسا نہیں ہوتا، تمام انبیاء کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اور جب مقصد میں اتحاد ہوتا ہے تو پھر اس میں ایک آدمی دوسرے آدمی کی مخالفت وہاں کرتا ہے آدمی جب مقصد میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، مقصد کے ایک ہوتے ہوئے مخالفت کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مصدقا لما معکم، اس سے پہلے کہ نطمسا وجوہا، کہ تمہارے چہروں کو کان کو ہم مٹا دیں، فنردھا علی ادبارہا، اور یہ چہرے کو پیچھے کر دے اور یہ گدی کو سامنے لے آئے، کتنا خراب لگے گا؟ ایک تو چہرہ سامنے ہے، گدی کہاں ہے؟ پیچھے ہے، یہ گدی کو سامنے لے آئے، یہ چہرے کو پیچھے کر دے، اچھا لگے گا؟ ہم ایسا کر دیں گے، فنردھا علی ادبارہا او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یعنی تو ہم نے اصحاب السبت کہتے ہیں وہ یہودی جن کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ دیکھو تم ہفتے کے 7 دن مچھلیاں پکڑا کرو، ایک ہفتے کے دن نہیں، وہ عبادت کے لیے خاص ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جمعہ کے دن ایک گڑھا کھود دیا،
اور سارے مچھلیاں آ کر کے ہفتے کے دن اس میں جمع ہو جاتی. اتوار کو پکڑ لیا, ایک بہانے سے انہوں نے مچھلیوں کا شکار شروع کر دیا. کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کر دیا, بندر بنا دیا, کہ ہم اس طرح مسخ کر دیں گے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا, اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو کر رہے گا. یہ ان کو تنبیہ کی وعید بیان کر کے ایمان لانے کا مطالبہ کیا. کرم ہے اللہ کا کہ ڈرا کر کے, اور جب بچہ جو ہمدرد ہوتا ہے وہ ڈرا کر دھمکا کر کسی طرح مان لے, تمام اسباب اختیار کرتا ہے خیر خواہی کے. آگے کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, بلا شبہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا ہو. وَيَغْفِرُ, مشرک ہمیشہ کی جہنم میں, ہمیشہ جہنم میں رہے گا. شرک کو نہیں معاف کریں گے اللہ تعالیٰ. ہاں, یعنی معاف نہیں کر سکتے, ایسا نہیں ہے. اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. یہ ایک ہے اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف کرنا چاہے تو معاف نہیں کر سکتے, مجبور ہیں اللہ تعالیٰ. ایسا نہیں, مجبوری کی وجہ سے نہیں, انہوں نے اپنا اختیاری فیصلہ سنایا ہے. اور اللہ وعدے کے خلاف نہیں فرماتے, اللہ وعدے کے خلاف نہیں فرماتے. کہتے ہیں کہ ہم مشرک کو جہنم میں ڈالیں گے. شرک اتنا ایک ہی شرک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی حالت شرک میں مر گیا تو اس کو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نہیں معاف فرمائیں گے. دنیا ہی میں اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے اور وعدے کے خلاف نہیں فرماتے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجبور ہیں, مجبوری کی وجہ سے نہیں. جیسے حضور نے فرمایا کیا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی, کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. حضور نے یہ کہا, حضور نے, اور جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کو بھیجنا چاہے تو اللہ نہیں بھیج سکتا, لیکن نہیں بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنایا ہے کہ ہم نہیں بھیجیں گے. مجبوری کی وجہ سے نہیں, اب ضرورت ہی باقی نہیں رہی, اس لیے ہم نہیں بھیجیں گے. نہیں معاف فرمائیں گے شرک کرنے میں. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اور شرک کے علاوہ کتنا بڑا بھی گناہ ہو. میں نے آپ کو اس سے پہلے کہا تھا, سنایا ہے, اس سے پہلے میں نے کتاب کا حوالہ دیا تھا, الزواجر ان اقتراف الکبائر. یہ علامہ ابن حجر حیتمی کی کتاب ہے. ان کو علامہ ابن حجر مکی بھی کہتے ہیں. اس میں 700 گناہوں کا ذکر ہے. کتنے؟ 700 گناہوں کا ذکر ہے. ایک تو علامہ ذہبی کے جس میں 70 گناہوں کا ذکر ہے. یہ عربی میں ہے, علامہ ابن حجر حیتمی کی علماء کے لیے عرض ہے. اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے, کسی نے اچھا ترجمہ کیا ہے. میرے پاس ہے, وہ PDF میں ہے, چھپتی بھی ہوں گی, دیکھ لیجئے کہ ملتی ہے کہ, لے کر پڑھیے. اور اس میں 700 گناہ ہیں. کیا گناہ ہیں, بڑی محققانہ کتاب ہے. اس کو دیکھ کر ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے. اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں اللہ معاف, چھوٹا ہو یا بڑا, اللہ کو اختیار ہے. لیکن شرک کے بارے میں اللہ نے فیصلہ سنا دیا, ہم نہیں معاف کریں گے. سن لو, ہماری صفت غفار, ہم غفار بھی ہیں نا, ہم بہت معاف کرتے ہیں اس بھروسے پر کہ اللہ غفور الرحیم ہے. شرک کرتے کرتے چلے نا آخرت کی طرف ہم نہیں معاف کرنے والے, یاد رکھ لو. یہی سنا دیا ہے ہم نے. اور شرک کے علاوہ کتنا بھی بڑا گناہ ہو اور کتنی مرتبہ بھی کیے ہوں, توبہ کیے ہوں یا توبہ نہ کیے ہوں, اللہ کو اختیار ہے. اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں. ہاں, سزا دے کر معاف کرے یا بغیر سزا کے ہی معاف کر دے, ان کو اختیار رہے گا وہاں. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, اور جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, ذات میں شریک کرے یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرے, فَقَدْ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِيمًا, تو وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہے. اتنا بڑا گناہ کہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. شرک دنیا کی سب سے بڑی لعنت ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. شرک, یہ تفصیل کا موقع نہیں, یہ بیان نہیں ہے, میں تفصیل کر رہا ہوں.
ورنہ شرک کی جتنی اقسام جو ہے وہ ہمارے علماء نے علم کلام کی کتابوں میں لکھا ہے، وہ بہت ایک تفصیل سے بیان کرنے کی چیز ہے عوام کے درمیان میں. ورنہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ ایمان لانے والوں کی اکثریت مشرک ہے. یہ قرآن کریم کا بیان ہے کسی نہ کسی درجے میں. ہاں، اس لیے ایک شرک کے موضوع کو بہت سنجیدگی سے، بہت تفصیل سے سمجھانے کی ضرورت ہے. فقد افترى اسما عظیما، تو اس میں اشارہ دیا ہے کہ یہودی شرک میں مبتلا ہیں. اس لیے کہ قرآن کریم ایک جگہ کہتا ہے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے تھے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کا بیٹا بھی اللہ، خدا کا بیٹا خدا. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. دونوں مشرک ہیں. کہتے ہیں شرک سے باز آؤ، توبہ کرو. آگے ایک اور بات ختم ہو گئی. الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نہیں دیکھتے ان کو؟ یعنی وہ یہودی یہ کہتے تھے ارے ہم جہنم میں، ارے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ارے ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، نبوت ہماری میراث ہے. نبوت ہزاروں سال سے ہمارے خاندانوں میں چلے آ رہی. بنی اسرائیل میں 4000 سے زیادہ نبی آئے. ہم کو کہتے ہیں جہنمی، کہ ہم جہنم میں جائیں گے؟ دیکھتے نہیں ان لوگوں کو؟ یزکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو مقدس کہہ رہے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء، ہاں، اپنے آپ کو پاکیزہ ٹھہرانا، اپنے آپ کو مقدس سمجھنا، یہ یہودیوں کا شیوہ اور طریقہ ہے. اپنے آپ کو پاک کرتے رہنا چاہیے، لیکن جس دن آپ نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ آج میں مقدس ہو چکا ہوں، سمجھیے اسی دن آپ راہ راست سے ہٹ گئے ہیں. اس دن تمہارے ماتم کا دن ہے. اپنے آپ کو پاک کرنے میں لگے رہیے، اور اللہ کی ذات سے امید رکھیے کہ اللہ اپنے کرم سے بخش دے گا. جس کی بھی بخشش ہوگی وہ اللہ کے کرم کے نتیجے میں ہوگی، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے نتیجے میں نجات ہوگی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے، یہ حضور کے پھوپھی ہیں، ان سے حضور نے فرمایا تھا کہ دیکھو اپنے عمل کے تم ذمہ دار ہو، اپنی فکر کر لو. کہیں تم یہ سوچ کر کے کہ میں تمہارے لیے سہارا بنوں گا، اگر تم نے کفر و شرک اختیار کیا نہیں تو صحابہ تو پوچھنے والوں نے پوچھا حضور آپ بھی؟ اور یعنی یہ فرمایا کہ دیکھو عمل کرو. حضور نے یہ فرمایا تھا عمل کرو، اور پھر اللہ سے رحمت کی امید رکھو. اور میں بھی اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں، میں بھی اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں. اس کو فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو مقدس سمجھ رہے ہیں. قرآن کریم نے کہا فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو مقدس نہ سمجھو، ہاں پاک کرتے رہو، اپنے آپ کو پاکی صفائی کرتے رہو. اور اللہ کی رحمت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ان سے کسی نے پوچھا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عائشہ نے حضور سے پوچھا تھا، بخاری کی روایت ہے. حضرت عائشہ نے حضور سے پوچھا یہ حساباً یسیرا کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ گزار دیا جائے گا. صفیں کھڑی ہوئی ہوں گی ایک ایک آدمی کو، چلو چلو چلو، اس طرح کیا جائے گا. اس کے بعد حضور نے فرمایا اگر کسی کو ٹھہرا کر کے ٹھہرو، تم اگر پوچھ لیا فلاں دن تم نے یہ کام کیا، کیوں کیا تھا؟ حضرت عائشہ حضور فرماتے ہیں اگر اللہ نے فمن نوقش فقد عذبا، اگر اللہ نے سوال کرنا شروع کر دیا تو گیا کام سے. انبیاء گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اللہ کی جلالت کے سامنے. مقدس سمجھنے کا کوئی موقع نہیں ہے. جو بھی مغفرت ہوگی وہ اللہ کی کرم کی بنیاد پر ہوگی. ہمارے ایک بنگلور کے شاعر ہیں، ان کا ایک شعر بہت خوب، ایک ان کا مصرع بہت پہلے پڑھا ہوا سنا ہوا کہ ہمارے علم و عمل کچھ نہ کام آئیں گے اگر نہ ہوگی شفاعت نبی کے صدقے میں. ہمارے علم و عمل کچھ نہ کام آئیں گے
اگر نہ ہوگی شفاعت نبی کے صدقے میں. پھر ایک بار میں کہتا ہوں اپنے آپ کو مقدس سمجھنا یہ یہودیوں کے طریقے پر چلنا ہے. یہ یہودیوں کا شیوا ہے, یہ یہودیت ہے. بل اللہ یزکی من یشاء, اللہ جس کو چاہے مقدس بنا دے ایمان و اسلام کی بنیاد پر, تقوی کی بنیاد پر, وہ تو وہیں پتہ چلے گا. اور اچھا دیکھو اعتبار انجام کا ہے, بولو, اور انجام کی خبر نہیں. اعتبار انجام کا ہے اور انجام کی خبر نہیں. جس کے انجام کی خبر نہ ہو اسے اترانے کا کوئی موقع ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, حسن خاتمہ نصیب فرمائے. بل اللہ یزکی من یشاء, اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مقدس بنا دے اور جس کے چاہے مقدس ہونے کا اعلان فرما دے. جیسے انبیاء کے مقدس ہونے کا اعلان کر دیا, صحابہ کے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا, اسے اختیار ہے جس کے جنتی ہونے کا اعلان کرے. ولا یظلمون فتیلا, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا یظلمون فتیلا, اور رتی برابر, ذرہ بھر, رتی بھر کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. جتنا گناہ ہوگا اتنی ہی سزا. ایسا نہیں کہ نیکیاں 10 کی تھی 9 لکھی ہوئی. ایسا نہیں کہ گناہ چھوٹا کیا تھا بڑے گناہ کی سزا دی جا رہی ہے. وہ رتی برابر جو ہے وہ اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا. فتیلہ کہتے ہیں کھجور, دیکھیں کھجور کے اندر گٹلی ہوتی ہے, اس کے اوپر پتلا دھاگا ہوتا ہے, گٹلیوں کے بیچ میں ہوتا ہے, کہتے ہیں فتیل عربی میں اسے کہتے ہیں. اتنا بھی اللہ ظلم نہیں کرتے. ایک تعبیر ہے, یہ طرز تعبیر ہے یہ بتانے کے لیے کہ ذرہ برابر اللہ ظلم نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق, سزا دینا یہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے, یہ ظلم نہیں ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.